صاحب. جی اللہ یاری صاحب. جی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بس کچھ رابطہ کٹ گیا تھا لائٹ کی وجہ سے. جی کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو سلامتی عنایت فرمائے. حکم کریں. جی بس وہی جو سوال میرا تھا کہ ملا باقر مجلسی کی کتاب حق الیقین، ان کی یہ روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ہاتھ پہ سب سے پہلے بیعت کریں گے وہ امام مہدی ہوں گے. اس کا بتا رہے جواب دے رہے تھے کہ یہ اردو میں ترجمہ غلط کر دیا گیا ہے. اگر یہ کر بھی گیا، غلط فہمی میں ہو بھی گیا، اگر جس کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی جب غار سے آئیں گے. جی وہ غار میں میری بات سن لے، تھوڑی عرض ہے، گزارش ہے آپ سے، گزارش. جی بات کریں. اللہ کو تو عرض یہ ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو اگر امام مہدی غار سے آئیں گے اور ننگی حالت میں ہوں گے اور ان کے ہاتھ پہ سب سے پہلے جو بیعت کریں گے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، نعوذ باللہ. اگر جس کا یہ عقیدہ ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے یا کوئی نہیں ہے؟ اس کا کسی کا عقیدہ نہیں ہے. جی آپ دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ غار سے آئیں گے، دیکھیں یہ کفار جو ہوتے ہیں، کفار قریش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیتے تھے کہ غار میں گئے. اب آپ بھی تانے دیتے ہیں کہ وہ آپ کے نبی کو غار میں نبوت ملی ہے اور وہ غار میں مکے سے چھپ کے گئے تھے، غار ثور میں ہجرت کے وقت چھپ گئے تھے نا. یہ غار میں جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس کو وہی عیب سمجھتا ہے جو خود مرتد ہو، جو خود کافر ہو. اور پھر شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ امام زمان علیہ السلام غار میں ہیں یا غار سے وہ نکلیں گے. وہ دنیا کے بہترین مقامات پر ہیں، لوگ ان کو نہیں پہچانتے، الگ بات ہے. اور وہ کعبہ شریف میں ظہور فرمائیں گے. اور شیعوں ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ ننگے ظاہر ہوں گے. شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ لباس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زرہ مبارک ہے اور ان کا سلاح ہے، ان کا تلوار ہے، اسی کے ساتھ وہ ظہور فرمائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور پھر جو شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بیعت کریں گے، میں نے توجیہ دی کہ یہ بیعت نصرت کی بیعت ہے، تائید اور دعا کرنے کی بیعت ہے، اطاعت کرنے کی بیعت نہیں ہے. ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام مہدی علیہ السلام سے افضل ہیں. امام مہدی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں، پیروکار ہیں، نہ کہ بالعکس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیروکار ہو. تو یہ آپ ایک پروپیگنڈا کرنا چھوڑ دیں پلیز. جھوٹ بولنا بہت ہو. آپ کی عمر جتنی ہوگی نا، اس عمر میں سب کے سامنے شیعوں کے خلاف جھوٹ بولنا یہ آپ کے لیے عیب ہے. نہیں، میں تو بڑے ادب و احترام سے آپ سے بات کرتا ہوں. یہ کوئی ادب نہیں ہے بھائی، یہ کوئی ادب نہیں ہے کہ شیعوں پہ آپ الزام لگائیں نا کہ شیعہ کہتے ہیں وہ غار سے نکل آئیں گے، ننگے نکل آئیں گے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شیعہ بنائیں گے نا. یہ اس طرح نہیں ہے کسی کا عقیدہ. زیب نہیں دیتا بھائی آپ کو. نہیں، میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا جی، میں تو آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ ہے. اگر جس شخص کا یہ عقیدہ ہو وہ کافر ہے کہ مسلمان ہے. کسی کا عقیدہ نہیں ہے بھائی. کسی جو عقیدہ وہ ہے نا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں چلتے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد امام کہا ہے، ان کو امام نہ ہو، ان کی بات کرو نا. جس کا کوئی وجود ہی نہیں اس کو کیوں پوچھتے ہو؟ کافر تو وہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش پہ بیٹھا ہے، عرش کی آواز نکل رہی ہے، اتنا موٹا ہے کہ اس کی عرش کی آواز نکل آتی ہے. ان کی بات کرو نا. اچھا، سمینی صاحب کی کتاب ہے جو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے وہ سب دنیا سے ناکام ہو کر گئے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دنیا سے ناکام ہو کر گئے. اتحاد یکجہتی اس کی کتاب ہے. اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ خمینی ہمارا کوئی امام نہیں ہے. خمینی ایک مولوی ہے. ٹھیک ہے نا. خمینی جتنے دنیا میں مولوی گزرے نا، خمینی ان مولویوں کی طرح ایک مولوی ہے. اس نے جیسے مودودی صاحب ایک مولوی تھے، جیسے بہت سارے علماء گزرے، ان کے بعض جملے صحیح ہوتے ہیں، بعض جملے غلط ہوتے ہیں. خمینی صاحب کا ہدف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تھا ہدایت کے لیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی انبیاء کو بھیجنے کا ہدف کیا بیان کیا کہ میں نے ان انبیاء کو بھیجا اور ان کے ساتھ میں نے کتاب بھی دیا، ان کے ساتھ شریعت بھی دیا، میزان شریعت، کتاب بھی دیا، معجزات بھی دیا، تاکہ لوگوں کی ہدایت ہو جائے نا. تو لوگوں کی ہدایت نہیں ہوئی. یہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام نے ان میں کوئی کمی تھی. انبیاء علیہ السلام نے محنت نہیں کی، انبیاء علیہ السلام نے اچھے کام نہیں کیے، تبلیغ نہیں کی. نہیں، یہ لوگوں کی بدبختی ہے نا. انبیاء علیہ السلام اگر سب لوگوں کو ہدایت
نہیں دے سکے. یہ لوگوں نے اس وجہ سے کہ لوگوں نے خود ہدایت کرنا قبول گوارا نہیں کیا نا، لوگوں کی وجہ سے. انبیاء علیہ السلام پہ جو واجب تھا وما علی رسولنا الا البلاغ المبین، رسول انبیاء پہ یہ واجب ہے کہ وہ اچھی طرح سے بیان کریں. انہوں نے بیان کی، کسی نے مانا وہ کم لوگ تھے، دوسروں نے نہیں مانا، وہ ان کی اپنی بدبختی ہے. انبیاء علیہ السلام کی یہ ایک ناکامی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لوگوں کی اپنی بدبختی ہے. انسانیت کی بدبختی ہے کہ انسانیت نے انبیاء علیہ السلام کی اطاعت نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. تو خمینی صاحب کو ہم اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہاں پہ خمینی کی دفاع کے لیے بیٹھا ہوں تو آئی آپ کی غلط فہمی ہے. خمینی صاحب جو ہے نا، پاکستان کی شیعوں میں جو مساجد ہیں، مولوی حضرات ہیں، وہ ان کو بڑے اپنا امام مانتے ہیں. میرے نزدیک وہ تو ایک پکے کافر. خمینی صاحب بہت منحرف اور نہایتی دجال انسان تھے. میں تو ہمیشہ ان پہ لعنت بھیجتا ہوں. جواب آپ کو مل گیا. لیکن ان کا جو اصل کلام ہے نا، اصل جو کلام ہے ان کو سمجھ دیکھیں. ہر شخص جو باطل ہوتا ہے نا، اس کی ہر بات باطل نہیں ہوتی، اس کی ہر بات باطل نہیں ہوتی. آپ لوگ یہ جو بناتے ہو کہ خمینی نے انبیاء علیہ السلام کی وہ بے حرمتی کیا، اس کا ہدف بے حرمتی نہیں تھا. اس کا ہدف یہ ہے کہ لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تعاون نہیں کیا. حضرت نوح علیہ السلام آئے نا، سب لوگ غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے، سوائے کچھ لوگ جو کشتی میں آئے تھے نا. باقی لوگوں کو ہدایت تو نہیں ملی نا. یہ جو ان کو ہدایت نہیں ملی، یہ اس لیے نہیں تھا کہ نوح علیہ السلام ان میں کوئی کمی تھی، وہ انہوں نے اچھے کام نہیں کیے. یہ اس لیے تھا کہ ان کا قوم بڑا ذلیل تھا. جی سر بولیں. اچھا، میں نے آپ کی توحید کے اوپر بھی گفتگو سنی ہے. ہاں، آپ اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی ذات کو بولتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے بولتے ہیں کہ خیر کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، نیکی کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. یہ آپ کا موقف ہے. اب میں بات عرض کر لیتا ہوں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بجائے کائنات، آپ دفاع بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما کر جہاں پر آرام فرما رہے ہیں ریاض الجنہ، تو اس کو تو حدیث پاک میں ہے کہ جنت کا ٹکڑا کہا گیا ہے. اور وہاں پر شام کو بھی 70,000 فرشتے رحمت کی دعائیں رحمت لے کر آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. صبح کے وقت بھی آتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے. وہاں پر دو اور بڑی شخصیات، بڑی نہیں ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور صدیق میں نہیں میری بات سنیں، آپ کا اپنا نہیں، یہ اس بات سے میرا آپ کا تھوڑا سا نا، میرے لیے تو وہ صدیق نہیں، جان سے بڑھ کر ہیں. آپ یہ بات نہ کریں. میں جو آپ سے عرض کروں، میری بات سنیں، اس کا جواب مجھے دے دیں. میں نے پہلے آپ کو شروع میں عرض کی تھی کہ جو ہمارے شیخین ہیں، آپ نے ان کے متعلق ایسی بات نہیں کرنی، اس سے ہمارا ماحول ایک اچھا رہے گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے مبارک کے ساتھ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، یہ اللہ کے چاہنے سے ہوا ہے. اللہ کے چاہنے سے وہاں پر وہ آرام فرما رہے ہیں. جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمتیں برس رہی ہیں، وہاں پر سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی کی رحمتیں برس رہی ہیں. اس کی ایک موٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک کمرے کے اندر اگر پنکھا لگا ہو، ایک بندہ نہیں 10 بندے بیٹھے ہوں گے تو 10 بندوں کے پاس ہوا جائے گی اس پنکھے کی. یہ ان کے حق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو چیز چاہتا ہے نا، وہ چیز جو اللہ جس پہ راضی ہے، جس پہ اللہ ریوارڈ دیتا ہے، جس پہ اللہ اجر دیتا ہے، وہ چیزیں جو شریعت میں موجود ہیں. وہ اللہ دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں دیکھیں، مثلا کوئی عورت ریپ ہو جاتی ہے، کیا اللہ اس پہ راضی ہے؟ شیخ صاحب آپ جواب دے دو. ہو جاتی ہے. ہاں دیکھیں، ابھی کچھ گجرات میں جو ہوا تھا نا، کوئی 20 سال پہلے فسادات ہوئے تھے گجرات انڈیا میں. وہاں پہ کیا ہوا کہ ہندوؤں نے اور مودی صاحب جو ابھی وزیر اعظم ہندوستان کے، ان لوگوں نے، وہ وزیر وہاں پہ چیف منسٹر تھے گجرات کے، وہاں پہ بہت فسادات ہوئے، مسلمانوں کو تباہ کیا، جلایا گیا، اور مسلمان عورتوں کے ساتھ بے حرمتی، ان کو ریپ کیا ہندوؤں نے. کیا اللہ سے راضی ہیں؟ نہیں، راضی نہیں ہے نا. لیکن دنیا میں ہر چیز جو ہوتا ہے اللہ کے رضا کے بغیر ہو سکتا ہے. اب جو خیر کی بات ہے نا، جو خیر کی بات ہے، جو خیر کی بات بقول آپ کے، وہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، نیکی اللہ کے چاہنے سے ہوتی ہے. چلیں، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے. یہ جو ریپ ہوا ہے، اللہ راضی تھا یا نہیں ہوا بھائی؟ اللہ اگر راضی نہیں تو کیسے ہوا؟ یہ سمپل سا میں نے آپ سے جو عرض کیا ہے
کہ جو وہاں پر آپ جواب نہیں ہے، سن لو بھائی، سن لو آپ کے پاس جواب نہیں. دیکھیں یہ جو ریپ ہوا ہے نا وہاں پہ، غلط باتیں جو دنیا میں تو بہت ہے نا، بچے قتل ہوتے ہیں. ابھی فلسطین میں جو ہو رہا ہے، اللہ راضی تو نہیں ہے نا. اللہ اگر راضی ہوتا تو قرآن میں کہہ دیتا کہ تم فلسطینیوں کو جتنا زیادہ مارو اتنا ہی ثواب ہے. اللہ نے یہ تو نہیں بولا نا. اللہ نے بولا کہ غریب کو اور بے گناہ کو مارنا یہ گناہ. تو اللہ راضی نہیں ہے. لیکن فلسطین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں، دنیا کے دوسرے کونوں میں بھی لوگ مرتے ہیں نا. اب اتنا دنیا کی تاریخ میں اتنا جو مار داڑ ہوا ہے، اتنا قتل ہوا ہے بے حساب کے لحاظ سے. اللہ کیا اسے راضی؟ اللہ بالکل راضی نہیں ہے. اللہ صرف انہی چیزوں سے راضی ہے جو شریعت میں موجود ہے. جس پہ اللہ نے کہا یہ کرو تو میں ثواب دوں گا، اس پہ راضی ہے. باقی چیزوں میں راضی نہیں ہے. اس پہ اللہ کا علم ہے. اللہ جانتا ہے کہ بھئی یہ شخص قتل کرے گا، گجرات میں قتل ہوں گے، لوگوں کا ریپ ہوں گے، اللہ کو پتہ ہے. لیکن اللہ راضی نہیں ہے، اس پہ کوئی ثواب نہیں ہے. تو جو چیز دنیا میں وقوع پیش آتا ہے نا، کہتے ہیں ابوبکر عمر دفن ہوا ہے ادھر، وہ کہتے ہیں اللہ راضی ہے. تو کہاں سے پتہ چلا اللہ راضی ہے؟ دلیل کیا کہ اللہ راضی ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ ابوبکر عمر کو یہاں پہ دفن ہونا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ خاموش پلیز مجھے بات کرنے، پلیز میں بات ختم نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی. اگر اللہ کو قرآن میں کہہ دیتا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہوتی ہے کہ ابوبکر عمر کو یہاں دفن کیا جائے، تو پھر پتہ چلتا اللہ راضی ہے نا. اگر نہ قرآن کی کوئی آیت ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے کہ یہاں پہ اس کو دفنا دو، تو کس لیے دفن کیا گیا بھائی؟ کس لیے، کس وجہ پہ؟ پیغمبر اگر کسی قبرستان میں دفن ہے، قبرستان میں دفن نہیں ہے، وہ اپنے ذاتی پراپرٹی میں دفن ہے. پتہ ہے آپ کو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں مدفون ہے. حجرہ مبارک ان کا اپنا پراپرٹی ہے نا. عائشہ تو اپنے باپ سے تو لے کے نہیں آئی تھی نا. اس کو جہیز میں تو کچھ نہیں دیا تھا ابوبکر نے نا، ویسے اس کو فقیر بھوکا بھیج دیتا. وہ اپنے حجرے مبارک میں دفن ہے، ان کی ذاتی پراپرٹی ہے. یہ کوئی پبلک قبرستان ہوتا نا کہ پبلک قبرستان میں تم اپنے مردے دفن کر سکتے ہو، تو کوئی بات تھی کہ ابوبکر عمر کو وہاں پہ اجازت، قرآن کی آیت کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ مجھے بتاؤ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں کس اجازت کے ساتھ دفن ہے ابوبکر عمر؟ اللہ کے چاہنے سے ہے نا. اللہ نے چاہا کہ یہ میرے محبوب کے پسندیدہ ہیں. کہاں لکھا ہے قرآن؟ دیکھیں اللہ کی چاہت کہاں سے ثابت ہوگی؟ وہ آپ پہ تو وحی تو نہیں آتی نا. خاموش ہو جاؤ یار، مجھے بات کرنے دو. نہیں میری بات سنیں، آپ کو میری بات سننا ہوگا. آپ کے پاس دلیل نہیں، ٹائم ضائع نہ کرو. اللہ کی چاہت، اللہ کی چاہت ہے تو قرآن میں دکھاؤ نا. اچھا میری بات سن لے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، پلیز خاموش. اب امام علی علیہ السلام نے کیوں مخالفت نہیں کی؟ کہاں لکھا ہے مخالفت نہیں کی؟ کہاں لکھا ہے مخالفت نہیں کی؟ آپ کے اندر ابھی آپ بتاؤ کیا کریں گے؟ ابھی آپ ریٹر سے کہیں گے کہ فورین کو سائڈ پہ کر دیں ذرا. جب آپ نہیں بھائی، آپ نے ایک سوال کیا نا، مجھے اس کا جواب دینے دو. مجھے آپ نے جو ایک سوال کیا نا، میں اس کو کمپلیٹ کروں، پھر اس کا اگلا سوال کرو نا. تم بزرگوں اس کا جواب نہیں بن رہا ہے نا. تو بھائی نہیں بن رہا تو ختم ہونے دو نا میرا جواب ختم ہونے دو، پھر آپ کہہ دینا جواب نہیں بن رہا نا. ابھی تو ختم نہیں کیا نا میں نے جواب. آپ کو اب میں جواب نہ ختم کر لوں تو کہہ دینا. تو ابوبکر عمر کو وہاں پہ کس نے دفن کیا بھائی؟ کہتا اللہ راضی ہے. اگر جو چیز بھی دنیا میں واقع ہوتی ہے اللہ اس سے راضی ہے، تو پھر یہ بھی کہہ دینا کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے اللہ اس سے راضی ہے. یہ بھی کہہ دینا کہ گجرات میں جو فسادات ہوئے اور تقسیم ہند میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا، یہ بھی اللہ اس سے راضی ہے کہ بے شمار خواتین مسلمان کی ان کی جو ہے پستانیں کاٹی گئیں، ہندوؤں نے کاٹ دی، ان کو ریپ کیا، یہ بھی اللہ راضی ہے. اس طرح نہیں ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اللہ صرف ان چیزوں سے راضی ہے جو شریعت میں موجود ہے. باقی چیزوں میں اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے. ابوبکر عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی پراپرٹی میں مدفون ہے. کیا یہ اللہ اس سے راضی ہے؟ دلیل کہاں؟ صرف اس لیے کہ یہ دفن ہو گئے اور اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابوبکر عمر دفن ہو گئے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وہاں پہ صاعقہ نازل کرتا. اس سے اللہ کا رضا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ گجرات میں بھی جو فسادات ہوئے، فلسطین میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی 2-3 سال سے بلکہ 70 سال سے جو ظلم ہو رہا ہے، اللہ نے کوئی صاعقہ، کوئی عذاب امریکی پر یا اسرائیلی پہ نازل نہیں کیا. تو کیا اللہ راضی ہے؟ نہیں، اس سے ثابت نہیں. تو ابوبکر عمر کا وہاں پہ دفن ہونا یہ اللہ تعالیٰ پہ بہتان ہے، جھوٹ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. دنیا میں بہت ساری غلط چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوتا. پلیز خاموش، میرا جواب ختم نہیں ہوا. میں سن لوں گا بھائی، میرا جواب ختم ہونے دو. تو ابوبکر عمر وہاں پہ مدفون ہے. تو یہ دیکھیں اگر قبرستان میں دفن ہوتے ہیں نا، میں جواب ختم. آپ چلیں بولیں، آپ بولیں. میری بات تو